الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناز ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، ناز ہے جس پہ نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے میں کانٹا بھی پھول ہے، طیبہ کے راستے میں کانٹا بھی پھول ہے. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، ختم نبوت دین کا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ نماز مکمل ہوتی ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی بھی اسلام کا کوئی بھی ارکان پورا نہیں ہوتا. ہمیں ختم نبوت کے صدقے سے ہمیں یہ دین ملا، ختم نبوت کے صدقے سے ہمیں نماز ملی، ختم نبوت کے صدقے ہمیں یہ دنیا جو ملی یہ ہمیں ختم نبوت کے صدقے سے ملی. ختم نبوت کی تصدیق انسانوں نے بھی کی، ختم نبوت کی تصدیق جنوں نے بھی کی، ختم نبوت کی تصدیق فرشتوں نے بھی کی، حتیٰ کہ ختم نبوت کی تصدیق درختوں نے بھی کی، حشرات الارض نے کی، کیڑے مکوڑوں نے کی، جانوروں نے بھی کی ختم نبوت کی تصدیق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ لوگ ایک مکان کو تعمیر کریں، اس کو خوشنما اور اچھے طریقے سے بنائیں اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے. وہ فرمایا کہ وہ ایک اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. جب وہ ایک اینٹ رکھ دی گئی
تو ختم نبوت خاتم النبیین آ گئے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے دجال، کذاب، جھوٹے لوگ آئیں گے اور ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میری اتباع کرو، حالانکہ میرے آقا نے آ کر ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کے آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے باقی انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی۔ نمبر 1 مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، اور نمبر 2 مجھے میری مدد اور نصرت رعب کے ساتھ کی گئی، اور میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کیا گیا، اور مجھے کائنات کی طرف مبعوث کیا گیا، اور فرمایا کہ میرے لیے زمین کو، مسجد کو پاک بنا دیا گیا، میں جہاں پر بھی نماز ادا کروں گا میرے لیے نماز ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا کی گئی۔ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی قسم کا آدمی آیا، اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ گوہ آپ کی تصدیق نہیں کرے گی میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو بلایا، اس گوہ نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ بتلائیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گوہ نے جواب دیا، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی حکومت اور بادشاہی زمین میں ہے، جس نے سمندروں میں راستے بنائے، جس کی رحمت کی نظر پڑے تو وہ جنت کا منظر بن جائے، اور جس کے عذاب کا منظر بن جائے وہ جہنم بن جائے، میں تو اس کی عبادت کرتی ہوں۔ اس گوہ نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے جواب دیا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اس کی قوم نے اور اس لوگوں نے جب اس گوہ کی عربی زبان میں گفتگو سنی تو لوگ حیران اور پریشان ہوئے، اور انہی باتوں میں ان قوم والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے اور کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی اور ایک بدو قسم کا آدمی آیا، اور آ کر یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا، اگر یہی کھجور کا گوشہ آ کر میری تصدیق کرے، میری ختم نبوت کا اقرار کرے، کیا تو پھر بھی ایمان نہیں لائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اس کھجور کے گوشے کی طرف، وہ ایسے اترا جیسے انسان درخت سے نیچے اترتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جب وہ نیچے اترا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے کہا
کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب اس دیہاتی آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا اقرار پرندوں نے بھی کیا، درختوں نے بھی کیا، ختم نبوت کا اقرار مردہ لوگوں نے بھی کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک صحابی زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ وہ ایک دن نماز عصر اور ظہر کے درمیان مدینۃ المنورہ کے راستے پر جا رہے تھے اور اچانک وہ گرے اور وہ فوت ہو گئے۔ جب انصار کی قوم کو اس بات کا پتہ چلا کہ سردار ہمارا فوت ہو چکا ہے، جب وہ گئے ان سردار کو اٹھایا اور وہ اپنے گھر میں لے کر آئے، رونے لگی، کچھ عورتیں بھی بیٹھی تھیں، کچھ مرد بھی بیٹھے تھے۔ جب مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت آیا تو کچھ آوازیں آنے لگی۔ لوگوں نے غور کیا تو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ آواز اس صحابی کے منہ سے آ رہی ہے، اس غیب سے آ رہی ہے جو صحابی فوت ہو چکا ہے۔ اس صحابی وہ یہ عرض کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی الخاتم النبیین لا نبی بعدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی وہ حیران اور پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت پر صحیح معنوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔